أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا تخرصون وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العظیم۔ یہ ہیں جی سورۃ الانعام کی جو ہے آیت نمبر 150 تک تلاوت، 18واں رکوع، 6 آیتوں پہ مشتمل، 5واں رکوع، 8واں سپارہ۔ پچھلے رکوع کیونکہ ہم نے ریکارڈنگ کے بغیر کیا کل، اس کو ہم ترجمہ اور کچھ تلاوت کریں گے تاکہ تھوڑا ریکارڈنگ میں آ جائے۔ چھوٹا رکوع تھا۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہیں، ٹھیک ہے جی، جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیل دار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ کل ہم گئے ماشاءاللہ بھائی صاحب کے گھر، ٹھیک ہے جی، بیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، صرف بیل ہی ہے، بیل ہونا ہی اس کا خوبصورتی ہے، پھل فروٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دل کی طرح اس کے پتے بنے ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی پہنچ سکتی ہے پہنچی، وہ اوپر درخت پہ پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جناب والا دوسرے کے گھر میں بھی جا رہی تھی تاروں کے ساتھ، جو اس کو سہارا ملتا ہے نا وہ بس لمبی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی، جہاں تک اس کو کاٹو نہیں وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ان بیلوں کا بھی ذکر جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر۔ ون ون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیل دار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ چکر لگانا نا، وہاں دیکھنا وہ کیسے بیل، انگور کی بیل دیکھیں کیا کرتی ہے، وہ اپنا خود ہی وہ پنجہ ڈال لیتی ہے، ڈور ہوتی ہے، ڈور تار ڈالتے ڈالتے کچھ بھی آتا ہے جب اس کے سامنے اس کو پار کر کر کے آگے نکلتی جاتی ہے۔ بیل دار، سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ طلحہ کو بولے سمجھائے۔ انگور دیکھا ہے؟
انگور کیسا ہوتا ہے؟ اس میں انگور کے اندر پودے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈور بھی ہوتی، پتلی سی ہوتی ہے نا، وہی بیلدار ہوتا ہے، یعنی اس کو بیل بولتے ہیں۔ اور جو ساروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی ڈنڈے کا سہارا دے دیا، کچھ بھی دیوار ہے، کچھ بھی مل جائے، درخت مل جائے، اس پہ چڑھتی جائے گی چڑھتی۔ کل میں دیکھ کے آؤں تو بڑا خوش ہو رہا تھا، میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تصویر بھائی کے گھر گئے ہم تو۔ یہ باتیں بڑی اللہ کی قدرت ہے نا۔ وغیرہ معروشات، اور کچھ ساروں کا بغیر بلند ہوتے ہیں، دیکھیں کھجور کے درخت اتنے بڑے بڑے، اور سفیدے کا، اور بڑے بڑے درخت اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ ادھر تشریف لایا کریں، پھر میں ادھر آ جاؤں، سمجھ آ رہی بات؟ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ نخلستان یعنی کھجور، نخل کسے بولتے ہیں؟ کھجور کو، یہ ہم تھوڑا سا کر چکے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا سرسری ترجمہ ہی کریں گے ہم، اگلے رکوع کی طرف آئیں گے، سمجھ آ رہی بات؟ نخلستان سے مراد کیا ہے جی؟ کھجوروں کا باغ ہے جو بھی ہے، اور کھیتیاں، والزرع کھیتیاں، مختلف اکلہ جن کے ذائقے الگ ہیں، جن کے ذائقے الگ ہیں، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، کیا ہیں؟ ملتے جلتے بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ ہو گیا تھا کل بھی، اس میں مزید عشر کی دیکھیں کیا بیان ہو رہا ہے جی۔ تو ان کے پھلوں کو، جب یہ درخت پھل دیں، کیا کریں؟ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، کھانے میں کیا کرو؟ استعمال کرو۔ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو، کیا کرو؟ اللہ کا حق۔ اس سے کل بھی بیان کیا گیا تھا، اس سے مراد و شرع ہے جو زرعی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ مکی زندگی میں اس کی کوئی خاص شرح میں مقرر نہیں تھی، بلکہ جب کٹائی کا وقت آتا تو کھیتی کے مالک پر فرض تھا کہ جب جو فقراء اس وقت موجود ہوں ان کو اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دیا کرے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کے مفصل احکام آئے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ بارانی زمینوں پر، بارانی، بارانی مطلب باران پشتوں کا ہے نا، باران، باران جس پہ بارش ہوتی ہے، جن فصلوں پہ قدرتی طور پہ وہ آتی ہیں، بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ ہے، اور نہری زمینوں پر 20واں حصہ غریبوں کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تفصیل کل نہیں آئی تھی، آج آ گئی ہے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہری زمینوں پر 20واں ہے، اور بارانی پر کیا ہے جی؟ 10واں۔ آیت نے بتایا ہے کہ یہ حق کٹائی ہی کے وقت ادا کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں بڑے عرصے تک، فلاں مولوی صاحب کو چالاکی سے دینا ہے، فلاں کو ماسٹر صاحب کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اسی وقت دینا چاہیے، فوراً کٹائی کے وقت، ویلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچی، فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کون؟ ومن الانعام حمولة وفرشا، اور جو چوپایوں، اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بتاؤ جلدی، بوجھ اٹھانے والے، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وفرشا۔ کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ اوپر کیا فرمایا گیا تھا؟ دو قسم کے جانور کون سے؟ حمولتا و فرشا، زمین سے لگے ہوئے ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، مرغی شرغی بھی ہے کہ نہیں اس میں، جیسے بھیڑ بکریاں اور
دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھال زمین پر بچھانے کے کام آتی ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بھیڑ وغیرہ کی کھال، کارپیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہم، بہت سارے رضائیاں بنائی ہوئی ہم نے، بہت سارے کارپیٹ ہیں، کیا ہے جی؟ جانوروں کی کھالوں سے، ان کے اون سے بنتی ہیں۔ بہت سارے مطالب ہے نا، قرآن تو کیا ہے جی، بڑا واضح بھی ہے اور کیا ہے، جامع بھی ہے۔ ثمانیت ازواج، مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ ٹھیک ہے جی، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو، اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ کیونکہ ایک ترجمہ ہوا تھا کل، اس کا تفصیل آ گیا، مزید دیکھیں اس کی۔ کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دے دیتے ہو، کبھی مادہ جانور کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے پیدا کرتے وقت نہ نر کو حرام کیا تھا نہ مادہ کو۔ اب تم ہی تو بتاؤ کہ اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے تو ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو ہمیشہ مادہ ہی حرام ہونی چاہیے، اور اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو پھر بچہ نر ہو یا مادہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے۔ لہٰذا تم نے اپنی طرف سے جو احکام گڑھ رکھے ہیں، نہ ان کی کوئی غلط علمی یا عقلی بنیاد ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حکم ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ عقلی نہ نقلی نہ علمی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تم ایسے ہی الٹی سیدھی چھکی آ رہے ہو، پتہ نہیں میں کہتا ہوں ایسے ہی، مطلب کیا ہے، تکے لگانے والی بات ہی تو ہے نا، ایسے ہی۔ اب کیا ہے جی، یہ توہمات ہمارے ہاں جتنی بھی رسمیں پھیلی ہوئی نا، ہندوانہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سارے وہی چکر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پہلے عرصے میں کیا ہوتا تھا، ابھی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں نہ لڑاؤ، ہمیں بھی کہتے ہیں بڑے، تو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ پاؤں نہ لڑاؤ کر کے بتا، ٹانگیں ہلانا، یعنی اس میں ٹانگیں ہلاؤ یا نہ ہلاؤ، مجھے تو نہیں لگتا کوئی کہیں پہ کوئی ذکر ہو۔ شام کو جھاڑو نہ لگاؤ، کہیں ذکر ہی نہیں۔ بلی گزر جائے کالی، یہ تو فلموں میں بھی ہے انڈیا والوں کے، یہ تو ان کی ساری توہمات ہیں۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے، انہیں الٹی سیدھے لوگوں کے الٹے سیدھے کام۔ ہاں، کوئی حدیث میں کوئی ذکر آتا ہے، اگر کوئی چھپکلیوں کا ذکر آتا ہے، مارنے کا ذکر، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، گرگٹ مارو، چھپکلی مارو، 1 دفعہ مارو گے تو زیادہ ثواب، دوسری دفعہ بھی مارو کب تب بھی ثواب، یہ حدیثوں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے بات ہے، جو نہیں آتے ہیں تو پھر کہاں سے نکالے انہوں نے، کوئی پتہ نہیں ان کو بھی کسی کو، تو یہ ساری باتیں کیا ہے جی، وہی ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ہاں ہاں ہاں، آگے پہلے بھیڑ اور بکریوں کا تھا نا، اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں صنفیں، اور نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو، ٹھیک ہے جی۔ ومن أم كنتم شهداء إذ حضر وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، اس سے بڑھ کر، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو أهل لغير الله به۔ اب پیچھے کیا ذکر تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے ہی حرام اعلان کر فتوے لگائے ہوئے تھے؟ کیا تھے؟ اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا حرام کیا تھا، حلال تھے سارا کچھ۔ جو اب حرام ہے واضح طور پہ اب اس رکو میں بیان ہو رہا ہے، پہلی آیت دیکھیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے
حرام ہو، قل لا اجدو، اجدو مطلب میں نہیں پاتا، ما اوحیا کوئی وحی ہو، الیہ مجھ پر، محرمن حرام کی گئی ہو، اعلی مطاعمی، طاعم مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیز، ٹھیک ہے، یطعمہ الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان چار چیزوں کے سوا نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کے حرام ہونے کی واضح وضاحت فرما دی، یعنی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پہ چار چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ قرآن حدیث دونوں، ٹھیک ہے جی، وہی ہے نا، وہی ہے غیبت، وہی ہے غیر مطلوب، کچھ اللہ نے فرمایا، کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث بھیجی، وہاں پہ کچھ چیزیں منع حرام، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہیں یہ تو کیا ہیں جی، ایسے ہی ہیں، حرام تو نہیں کیا اللہ نے۔ اب دیکھیں کون سی چیزیں حرام ہیں، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو، نمبر ایک، کیا چیز ہو، چاہے حلال جانور بھی مردار ہو گیا بغیر بسم اللہ پڑھے، یا ایسے ہی فوت ہو گیا، فوت بھی ہو جاتے ہیں نا جانور، یا بندے فوت ہوتے ہیں، رات کو ٹھیک تھا اور صبح مر گیا، موقع ہی نہیں ملا حلال کرنے کا، وہ کیا ہوا، اب اس کو دفنائیں گے، پھینک دیں گے، کیا ہوگا؟ کھا نہیں سکتے بھائی، مردار ہو، یا بیتا ہوا خون ہو، جیسے بھائی صاحب مرغی کی دکان پہ کل دیہڑ لگا گیا ہے، پوچھا نماز نشتہ، کیا مسئلہ جی؟ خون لگا ہوا تھا، اور خود کہہ بھی رہا ہے کہ میرے بازو میں بیتا ہوا خون تھا، تو یہ مرغی کی دکان پہ کام کرتے ہو کہیں بھی تو کپڑے تو پہنتے ہیں نا لوگ، تو انوکھا کام کیا آپ نے، اوپر اوپر علیحدہ کہ یونیفارم ہوتی ہے وہ بنا ہوتا ہے، نیٹیں آتی ہیں نا، تو مکمل ڈریس بنا کے جائیں آپ لوگ، سب سے انوکھے مرغی والے ہونے چاہیے آپ لوگ، نمازی مرغی والا ہو، بہانہ نہ بنے، فرض نماز چھوڑ دے بندہ حلال کمانے کے 700 روپے دیہڑ کے لیے، 8,000 1,500 کے لیے ساری نمازیں چھوڑنا کہاں جائز ہے، کون کہے گا؟ تو اس کے لیے دستانے بھی پہنے جا سکتے ہیں، شاپر والے دستانے بھی ملتے ہیں سستے، اب وہ آپ کہو گے یار 700 روپے کماسی نہیں تھے، 1,000 روپے نہ خرچہ ہے، اس کا کام ہے نا، جو بندہ کو رکھ رہا ہے اس کو کریں آپ۔ تو دم مسفوح کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ کون سا خون؟ بہتا ہوا خون، کیا مطلب؟ جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ بہتا ہوا خون، یہ نہیں بات سمجھو کہ بہہ رہا ہے جی خون جا رہا ہے جی، خون جمع کر لیا آپ نے وہ بہہ رہا ہے دریا کی طرح، وہ والا نہیں، شروع میں جو بہہ رہا ہے، جیسے قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ جو نکلتا ہے شر کر کے، وہ دم مسفوح ہوتا ہے، بہتا ہوا خون، وہ بھی کیا ہے، اس اس کو جو کہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، کپڑوں پہ لگا، کپڑے ناپاک، کپڑے دھونے چاہیے، پہلے سے ہی سارے انتظامات ہونے چاہیے نا بزرگوں، جن کے کام ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں نا، پھر ہر ترتیب بنا لیتے ہیں، تو وہ بہانے نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے، خون ہو، بہتا ہوا خون نمبر دو، یا سور کا گوشت ہو، تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی، کیا ہے، میتتن او دم مسفوحا او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو، ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، پہلے بھی بیان ہو گیا تھا اس بارے میں، ایمرجنسی صورت پیش آ جائے، جب کہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیل بھی دیکھیں لکھی ہے، یعنی اگر آدمی بھوک سے بےتاب ہو اور کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے۔ صد رمق، جان بچانے کے بقدر ان چیزوں کی حرمت کا یہ حکم پیچھے سورہ بقرہ کی آیت 73 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی گزرا ہے، اور آگے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔
بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کلیئر ہوئی بات؟ کتنی چیزیں یہاں پہ ہو گئی؟ 4۔ چوتھی چیز جو ہے نا، نظر و نیاز، نظر اللہ، نظر حسین، سمجھ آئی؟ ادھر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، نظر اللہ، نظر حسین، اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو معنی پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نظر کا مطلب نظر ماننا، نظر تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ نظر نیاز، یہ لفظ منت منوتی، یہ ایک ہی لفظ ہے سارا، نظر نیاز منت منوتی، یہ لفظ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ انڈیا میں منت منوتی استعمال ہوتا ہوگا، نظر نیاز پاکستان میں لفظ کیا ہے؟ قرآن میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر لفظ آیا ہے، اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے اللہ کے نام کی بھی نظر دو، حسین کے نام کی بھی نظر دو، ان کے نام کی بھی نظر دو، تو کیا مطلب ہوا؟ شریک کر رہے ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے خاص کی ہیں۔ اس لیے منت ماننا، نظر ماننا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ سے منت مانگے کہ مجھ میں اگر یہ پاس ہو جاؤں، آج کل تو یہی لالچ ہے نا ہمیں، پاس ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں، یہ گاڑی مل جائے، فلاں ہو جائے، تو میں اتنے روزے رکھوں گی وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو دنیا دار سوچ والے لوگ ہیں نا۔ ایسے منت کی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو وہ ساری باتیں آ گئی نا بھائی، اس آیت نے سب کی نفی کر دی۔ احل لغیر اللہ بھی، ابھی انہوں نے تفسیر نہیں لکھی، تفسیریں آپ کھول کے دیکھیں گے تو سارا کچھ پتہ لگ جائے گا۔ چادریں چڑھا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں بکرے۔ اب ایک وہ بندہ بتا رہا تھا جناب، کوئی جو ہے قرآن لے کے، ٹھیک ہے قرآن تو ٹھیک ہے نا، سیلاب کے سامنے آ گیا، کہیں پہ نہ روکا اگر قرآن، یعنی سیلاب نہ روکا یا روکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ مسلمان حق پر ہی رہیں گے، قرآن بھی حق پر رہے گا، سیلاب روکے یا نہ روکے۔ یہ چیزیں نہیں، اب کوئی لوگوں نے علم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جھنڈا، علم بردار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا، اپنے اپنے لوگوں نے ڈرامے نکالے ہوئے۔ یعنی سیلاب رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے، اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، آپ حق پر ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن سامنے کیا تو کیا ہو گیا؟ سیلاب رک گیا جی۔ بہت سارے اس طرح کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، یہ ایسے بات ہی نہیں، کوئی ایک اوپر سے بکرا ذبح کر کے پھینک رہا ہے یہ ویڈیو آئی ہوئی تھی، پل کے اوپر سے بکرا ذبح کر کے پھینک رہا ہے کہ سیلاب رک جائے گا۔ کیا رک جائے گا؟ عقل بھی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے نا۔ صدقہ خیرات اس وقت اللہ کے بندو، سیلاب سے متاثرین کو بکرا دینا تھا یا پانی کو دینا تھا بکرا؟ ادھر تو بے شمار بکرے بے کے آ رہے ہیں، بکرے کیا گائے، اور لوگوں کو فریجیں کروڑوں مال بے کے آ رہا ہے، تمہارا بکرا پانی میں جا کے کیا کرے گا؟ صدقہ یہ ہوتا ہے؟ صدقے کمانا دیکھو، جاہل پیروں شیروں نے، جاہل غیر عالم غیر عامل اور استدراج والے عجوبے عجائبات، انہوں نے کیا کیا جی؟ کام خراب کر دیا، اچھے اچھے علماء کو، صوفیاء کو بدنام کر دیا، جو صحیح ہیں، مخلص ہیں، اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں سب۔ ان کی وجہ سے سارے اور بھی بدنام ہو رہے ہیں، ان جہلوں کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ صدقہ تو رد البلا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب صدقہ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کھوائیا اور پانیاں پانیاں صدقہ کرو تھے بیچارے لوگ۔ اب ادھر اور بھی حکومت بھی ایسی آ رہی ہے کہ میری تصویر لگاؤ گے تو آگے جاؤ گے، نہیں تو واپس۔ سمجھ آ گئی نہیں کہ نہیں؟ آج کل کی جو حکومت ہے، عورت حکومت کر رہی ہے ایک، ہر جگہ اپنا نام تصویر، اسے دیکھ کے لوگ ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، لانتے بھیج رہے ہیں، دیکھو ماں چاہ نہ کھڑوں۔ سیلاب والوں کی، سیلاب والوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ قسمیں حلفن کہہ رہے ہیں کہ، سمجھ آ رہی کہ میں تو مدد نہیں کر رہی، آپ کا چندہ آگے تب جائے گا جب میرا فوٹو لگے گا۔ لوگ اپنی طرف سے خدمت کر رہے ہیں، یہ اپنا نام بیچ میں شامل کر رہے ہیں، اتنے ظالم حکومت۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اشارہ کرو تاکہ بعد میری ویڈیو چاہ کے آنو ناخن کاٹو ایسا مت پھینٹی لاؤ مغل بھائی کیوں حکومت نے خلاف گل کی تھی۔ اللہ اکبر، 500 بندے ہون لگن، ساڑھے سبسکرائبر کوئی بھی نہیں ہونا، کوئی یہ پتہ ہے حکومت نہ بندہ ہوئے۔ بہرحال جی،
چار باتیں ہو رہی ہیں بھائی، بات ادھر ادھر نکال دیتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے جی؟ چار باتیں ہو گئی ہیں، کیا ہو گئی ہیں؟ کدھر گئی؟ چار باتیں، احل لغیر اللہ بھی، اچھا فمن استر، یہ ہو گیا سا، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، آگے مزید تفصیل کیا ہے جی؟ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، دیکھیں حرام کرنے کی بات یہودیوں پر، کل ذی ظفر، ظفر ناخن والے، ٹھیک ہے جی؟ اب حرام جو کی اللہ نے پھر بتا بھی رہا ہے اللہ، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی، ٹھیک ہے جی؟ اب ذالک کا جزینا ہم ببغضہم، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا تھی، یہ ان کے لیے تھی سزا کیونکہ ان کے کام ہی نرالے تھے نا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں، پھٹ گئے تھے نا وہ زیادہ من و سلوہ کھا کھا کے، پھٹ گئے تھے تو پھر انہوں نے کہا یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اللہ نے کہا پتر لگنے ہو تو سنا ہوں کرنا علاج، کچھ لوگوں کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی ان کے لیے تھا، سزا تھا، سزا کے طور پہ یہ ان کے لیے تھا، تو جو انہوں نے آگے پیچھے جو حرام حلال کیا ہوتا یہ تو نہیں ہے، اللہ نے کہا نا جو تھا اللہ نے واضح کر دیا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر ابھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی؟ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کی عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا، جھٹلانے والوں سے یہاں براہ راست تو یہودی مراد ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مذکورہ چیزیں ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، ضمناً اس میں مشرکین عرب بھی داخل ہیں، اور جو قرآن کریم کی ہر بات کا انکار کرتے تھے جس میں یہ بات بھی شامل تھی، دونوں فریقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا ہے بلکہ دنیا میں انہیں خوشحالی بھی میسر ہے تو اس کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہے، اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی کیا ہے، رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات تو مشہور آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی قدر و قیمت نہیں دنیا کی، ہوتی تو پھر کسی کو کافر کو بھی پانی نہیں ملنا تھا، گھونٹ پانی، اس لیے دنیا ان کے لیے جنت ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے، مزے اڑاؤ کھاؤ پیو، پھر پختوں کے سزا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں پھر اتنے جیل ہے، اتنے ساڑھے آسے تھے، ساڑھے تے ساڑھے لئی تے کیا ہے جی؟ تھوڑی جی مشکل ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی کھانا ملا، کبھی مزدار کھانا، کبھی کیا، کبھی پیدل، کبھی موٹر سائیکل، کبھی مشکلات، لیکن آخرت اگر ایمان بچا کے لے گئے ہم، ٹھیک اللہ رسول کو راضی کر کے چلے گئے تو کیا ہے، مزے ہی مزے ہوں گے جی، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں، راحت چین سکون ہوگا، ہاں 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 ہاں، ولا يرد باسو عن القوم المجرمین، ان کے قرآن کو اس کیا تھا جی، دونوں فریقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا ہے بلکہ دنیا میں انہیں خوشحالی بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہے، اس کے بجائے حقیقت یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی کیا ہے جی، رزق دیتا ہے اور خوشحالی سے نوازتا ہے، البتہ یہ بات طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا جس سے کوئی ٹلا نہیں سکتا، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے، یہ پھر وہی بےہودہ دلیل ہے جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ اگر اللہ کو شرک ناگوار ہے تو وہ ہمیں شرک کی پر قدرتی کیوں دیتا ہے؟ جواب، یعنی یہ تقدیر کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے بھائی صاحب، تقدیر کے اوپر بڑی لمبی لمبی بحث ہوتی ہے، یہ تقدیری بات ہے نا، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یار میں نے دعا کی تو کیا ہو جائے، کام ہو گیا جی، یہ تھے انجینئر صاحب فلاں فلاں آگے کہتے ہیں ہم نے دعا کی کام ہو گیا، ایسا کہنا بھی صحیح نہیں ہے، یوں کہا جائے کہ
ہمارا جو دعا کرنا تھا تقدیر میں تھا، اور اس دعا سے کام ہونا تقدیر میں لکھا تھا تو ہو گیا۔ تقدیر 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 بولنا لازمی ہے، سمجھ آئی؟ ورنہ اپنی طرف نسبت ہو گئی، سمجھ آ رہی بات؟ الفاظ بڑے احتیاط کرنے ہوتے ہیں نا۔ ایک الفاظ ہی تھا جو جیل میں پہنچایا ہوا دجال وغیرہ کا لفظ استغفر اللہ نعوذ باللہ جو ہے نا منسوب کیا، نقل کیا انہوں نے، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو کیا کرنا ہے جی، بڑا احتیاط کا تقاضا ہے بھائی صاحب، کنٹرول نہ تقاضا ہے ان سے۔ یعنی یہ کیا کیا کہتے ہیں جی، اگر اللہ کو شرک ناگوار ہے تو وہ ہمیں شرک پر قدرت کیوں دیتا ہے؟ جواب بار بار دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اپنی قدرت کے ذریعے زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو پھر امتحان ہی کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، دارالامتحان تو نہ ہوا نا دنیا؟ دنیا تو اسی امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ کون شخص لیبلوکم ایکم احسن عملا، اپنی سمجھ اور اپنے اختیار سے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت میں بھی دیکھ رکھ دیا ہے، فطرت میں عقل شعور رکھا ہے، اور جس کی طرف رہنمائی کے لیے اتنے سارے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی شعور عقل دی ہے اللہ نے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو خود اپنے عقل شعور علم کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ گمراہ ہوگا، یا وہ کیا کرے گا؟ ہدایت پائے گا۔ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ذاقوا بأسنا، ذاقو ذاقہ یا ذوقو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ چکھنے کے معنی جو ذائقہ ہوتا ہے لفظ، یہ ملتا جلتا لفظ ہے، عربی اردو اور عربی مشترک۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تو جس چیز کے پیچھے تم چل رہے ہو، تم جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں ہے، ایسی انداز اٹکل، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ تخرصون ایسے ہی، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، تکے مارنا، ایسے تکے مار رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، بالغہ۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم ھذا، ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہی پچھلی بات کو ان کو یاد کروایا جا رہا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ اوپر کیا فرمایا گیا تھا؟ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا، یعنی تم تو فرضی دلائل پیش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر اپنی حجت پوری کر دی ہے، اور ان کے بیان کیے ہوئے دلائل دلوں میں اترنے والے ہیں، حق سچ دلائل، معجزات، نشانیاں، کتابیں، فرشتوں کو آنا، اونٹنیوں کا نکلنا۔ لیکن بھائی سمجھ آ رہی بات ہے؟ ان کی تصدیق اس حقیقت نے بھی کر دی ہے کہ جن لوگوں نے انہیں جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے، یہ بھی دلیل سامنے، ہر قوم نے جس نے جھٹلایا اس کو عذاب بھی ہوا، وارننگ دی گئی، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا، لیکن اس نے تمہاری یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، یہ تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس سے تمہاری یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ تم اپنے اختیار سے پیغمبروں کے ناقابل
انکار دلائل کو قبول کر کے ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات واعملوا صالحا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔